جب کہا کہ مصباح الہدا تو علماء فرماتے ہیں خدا نے امام حسین کے وجود میں ایک کشش رکھی ہے، ایک جذبہ رکھا ہے، اور جو عنوان گفتگو رہے گا وہ بھی یہی ہوگا، جاذبہ کربلا، کہ آج اس فسق و فجور کے زمانے میں، اس اندھیری گمراہی کے زمانے میں اگر کہیں پہ ہدایت کی کرن نظر آتی ہے تو وہ عاشورہ ابا عبداللہ الحسین ہے۔ آج کے زمانے میں اگر ماؤں کی کوکوں سے شجاع بچے پیدا ہو رہے ہیں، وہ کس کے مرہون منت ہیں؟ وہ عاشورہ کے مرہون منت ہیں۔ آج کے زمانے کے کفر اور ظلم کے سامنے جو نسلیں کھڑی ہوئی ہیں، ان کا ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ کس سے تعلق ہے؟ عاشورہ سے تعلق ہے۔ آج جو واقعاً شہادت کے علمبردار ہیں، ان کا تعلق کس سے ہے؟ عاشورہ سے ہے۔ بڑے سے بڑا گنہگار فرش عزا پہ آ کر حر بن جاتا ہے۔ یہ کون سا جذبہ ہے جو انسان کو کھینچتا ہے؟ یہ ابا عبداللہ الحسین کا جذبہ ہے۔ علماء فرماتے ہیں ساری مجالس اپنی جگہ پر، لیکن اصل جو مجلس ہے وہ مجلس عاشورہ ہے۔ آج انقلاب اسلامی کے بعد یا تشیع کی بڑھتی ہوئی صورتحال میں آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف مناسبتوں سے مجالس ہوتی ہیں۔ ایام فاطمیہ کے الگ عشرے ہوتے ہیں، ہر معصوم کے خمسے ہوتے ہیں، لیکن آپ پچھلے زمانوں میں اور تاریخ میں چلے جائیں گے، جو ابتدائی مجلس تھی وہ مجلس حسین ابن علی تھی، اور اسی مجلس کی برکت کی صورت میں دوسری مجالس نکلی ہیں۔ اگر ہم نے دین سیکھا تو حسین ابن علی سے، اگر ہم نے شجاعت سیکھی تو حسین ابن علی سے، اگر ہم غیرت مند قوم بنے ہیں تو حسین ابن علی کی وجہ سے، اگر ہم میدان کو پیٹھ دکھانے والے نہیں ہیں تو حسین ابن علی کی وجہ سے، اگر ہم نے صلی اللہ محمد، تبھی ابا عبداللہ الحسین نے نوک نیزہ پہ جس آیت کریمہ کی تلاوت کی تھی وہ سورہ کہف کی آیتیں تھی، جس میں لفظ ہے کہف حسین، کہ فرمایا آخری زمانے میں مومن اور مسلم اتنا پریشان ہوگا جس طرح ایک جانور اپنے بچے کو کسی درندے سے بچانے کے لیے کبھی کسی کونے میں پناہ لیتا ہے، کبھی کسی جگہ جا کر اپنے بچے کو چھپاتا ہے تاکہ یہ درندوں کا شکار نہ ہو جائے۔ فرمایا آخری زمانے میں مومن اسی کہف کی تلاش میں ہوگا، اسی غار کی تلاش میں ہوگا، جہاں جا کر وہ نجات لے، جہاں جا کر وہ چھپ جائے۔ کبھی اپنی اولاد کا اسکول بدلے گا، کبھی محلہ بدلے گا، کبھی دوستیاں بدلے گا کہ کہیں میرے بچے کا ایمان ضائع نہ ہو جائے، کہیں میری اولاد خراب نہ ہو جائے، کہیں میری غیرت پہ حرف نہ آ جائے، کہیں میرے حیا پہ حرف نہ آ جائے۔ فرمایا اس آخری زمانے میں خدا نے جس کو کہف حسین بنایا ہے، جہاں پہ نسلیں بچ پائیں گی، وہ فرش عزا حسین ابن علی ہے۔ آج واقعاً یہی فرش عزا ہے جس نے آپ کی نسلوں کو بچایا ہوا ہے۔ آج مسلمانوں کے پاس نماز کی کمی نہیں، آج مسلمانوں کے پاس حج کی کمی نہیں ہے، کہ امام خمینی نے خط لکھا تھا انقلاب اسلامی سے پہلے، جو حاجی حج کرنے جا رہے تھے، اور ان حاجیوں کو لکھا کہ حج تو کرنے جا رہے ہو لیکن اس کعبے سے بتوں کو خالی کر دیا گیا ہے، اس کے اندر کوئی بت نہیں ہے۔ اب جب تم حج کرنے جا رہے ہو تو کون سے ابراہیم بن کے جا رہے ہو؟ کن بتوں کو توڑنے جا رہے ہو؟ فرمایا آج کے بت کو جو توڑ نہ جانے، فرمایا ابراہیم نے ابتدا کی تھی پتھروں کو توڑنے کی، پتھر کو توڑنا اتنا مشکل نہیں ہے جو بت انسان کے وجود کے اندر بنے ہوئے ہیں۔ حسین ان بتوں کو توڑنے کا نام ہے۔ فرمایا آج کا بت جو معاشرے کو تباہ و برباد کر رہا ہے، دنیا وائٹ ہاؤس کہتی ہے، خمینی نے اسے بلیک ہاؤس کہا تھا، کہا یہ کالا گھر جو لوگوں کے ایمان کو تباہ کر رہا ہے، لوگوں کی نسلوں کو تباہ کر رہا ہے، کون ہے جو آج کے ظلم کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے؟ فرمایا وہ شجاعت کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ وہ فرش عزا حسینی سے پیدا ہوتی ہے۔ نسلوں کو بہادری کہاں سے ملتی ہے؟ فرش عزا حسین ابن علی سے ملتی ہے۔ جہاں 18 سال کا نوجوان آئے اور جناب قاسم کی بہادری سنے، جہاں جناب علی اکبر کی بہادری سنے، جہاں ماں فرش عزا پر بیٹھے اور یہ سنے کہ بی بی رباب دعا کر رہی تھی کہ مولا
مولا حسین ہے، کاش میرا اصغر بھی جوان ہوتا، تلوار اٹھاتا اور دشمن کے مقابلے میں جاتا۔ جو مائیں بچوں کو فرش عزا پہ لائیں اور بچوں کو دودھ پلاتے ہوئے شجاعت علی اصغر کی آوازیں سنا دے، جو بچوں کو قاسم کی شجاعت سنائے، ان بچوں کو قومیں ڈرا نہیں سکتی جن کو حسین نے خون اور دودھ میں شجاعت کو ملا کے پلایا ہوا ہے۔ یہ فرش عزا، یہ جذبہ حسینی، واللہ آج یہ قوم کیوں تمام اقوام عالم سے الگ نظر آتی ہے؟ کیونکہ امام حسین نے آپ کو فرش عزا پہ بلایا ہے۔ ایک صدا دی تھی ابا عبداللہ الحسین نے 61 ہجری میں کربلا میں، حل من ناصر ینصرنا حل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی حسین کی مدد کرنے والا، ہے کوئی حسین کی آواز پہ لبیک کہنے والا؟ میرا سوال ہے، صدا تو دی تھی کب؟ 61 ہجری میں، لیکن سوال ہے مولا حسین کی صدا کیا 61 ہجری تک محدود ہے یا آج تک چلتی ہوئی آ رہی ہے؟ میں دلیل دے کر بیان کروں گا۔ آپ دعائے رجبیہ اٹھائیے، اس میں ہم کہتے ہیں صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، میرا سلام ہو تجھ پر اے ابا عبداللہ، السلام علیک یا داعی اللہ، اے اللہ کی آواز دینے والے، اے راہ خدا میں بلاوا دینے والے، میں کہتا ہوں لبیک یا داعی اللہ دعائے رجبیہ میں کہ مولا حسین جو آپ نے آواز دی تھی میں آج لبیک کہہ رہا ہوں۔ تو سوچنا تو پڑے گا، آواز 61 ہجری میں دی گئی تھی، آج میں لبیک کیوں کہہ رہا ہوں؟ تو پتہ چلا یہ آواز 61 ہجری تک محدود نہیں تھی، یہ ہر عزادار کے کانوں میں آواز جا رہی ہے کہ حسین آج بھی تجھے بلا رہے ہیں، کل میدان کربلا میں بلا رہے تھے، آج تیرے بچوں کو فرش عزا پہ بلا رہے ہیں۔